تیرا یا جو بھی خیر ہے، جو خوبی ہے، جو بھی کہیں کمال ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ کا ہے، کسی شے کا کوئی کمال نہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے ہر نوع کے شرک کا۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر کل کا کل، ثنا کل کی کل اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی ہے، فی الواقع بھی اسی کی ہے۔ اس میں سے جس کو وہ جتنا دلوا دے یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب رب کے لفظ کو سمجھیے، اللہ کے بارے میں اب 3 آ رہی ہیں اس کی، اس کو نعت بھی کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں صفت بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نعت کا لفظ عام ہو گیا ہے، حضور کی صفات جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ نعت ہے۔ نعت عربی گرامر کا ایک عام لفظ صفت ہے، صفت موصوف، نعت منعوت، جس چیز کی صفت بیان کی جائے وہ منعوت ہے اور نعت صفت ہے۔ اللہ کے لیے یہاں پر 3 صفات آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ اب اس میں 2 الفاظ جاننے ہوں گے، رب کسے کہتے ہیں، عالمین کسے کہتے ہیں۔ رب کا جو بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں وہ مالک کا ہے، اور دوسرا بنیادی مفہوم ہے پرورش کرنے کا۔ را، با اور یا، اردو میں ہم کہیں گے رے، بے اور یہ، اس کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو تربیت دینا، بڑھانا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا۔ اور رے، بے اور بے یہ بھی اس کے بالکل قریب ہے۔ قریب المادہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مفہوم میں بھی بہت مشابہ ہوتے ہیں۔ تو رے، بے اور یہ جس سے تربیت بنا ہے، اسی طرح رے، بے اور بے جس سے یہ رب بنا ہے، یہ بڑے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ تو رب وہ ہے کہ جو ہر چیز کو نشو و نما دے رہا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے۔ اس کے لیے پروردگار، پرورش کنندہ یہ فارسی میں ہوگا، اور پالن ہار یہ ہندی میں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو کے، اس میں ہندی الفاظ کافی ہیں، شاہ عبد القادر کے ترجمے میں بھی اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں بھی، کیونکہ وہ آپ سوچئے کہ آج سے 250 برس پہلے کی اردو ہے۔ اس وقت کی اردو میں اگر ولی دکنی کی اردو آپ دیکھیں جو اس سے بھی پہلے کی ہے، تو اس میں تو آپ کو 75% ہندی کے الفاظ مل جائیں گے، بلکہ ان کی ترکیبیں، اس کا انداز جو ہے وہ بالکل ہندی کا سا ہوگا۔ تو رفتہ رفتہ اصل میں ہوا ہے کہ اردو زبان میں ووکیبلری جو ہے وہ فارسی اور عربی کی جو ہے وہ غالب آئی ہے، اور ہندی الفاظ آہستہ آہستہ نکل گئے۔ تو پالن ہار یہ آپ کو لفظ مل جائے گا۔ تو یہ لفظ جو ہے پالن ہار، پروردگار، پرورش کنندہ، وہ کہ جو کسی ہر شے کو اس کے جو پوٹینشیلٹیز ہیں اس کے اندر، ان کو تدریجاً نشو و نما دے کر اس کے مقام تکمیلی تک پہنچانے والا ہے، وہ رب ہے۔ اور جو رب ہوگا وہی مالک ہوگا۔ الا لہ الخلق والامر، موٹی سی بات ہے، جو خالق ہے اسی کو اختیار ہے اس کا کہ وہ اس شے کے بارے میں حکم دے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو جس شخص نے پرورش کی ہے، جو پالن ہار ہے، جو پروردگار ہے، وہی مالک بھی ہے۔ تو لفظ رب جو ہے مالک کے مفہوم میں بھی آتا ہے، چنانچہ رب البیت، رب الدار، یہ کہیں گے گھر کا مالک، گھر کا آقا، صاحب البیت، وہ رب البیت ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے رب، اسی معنی میں اصل میں دعویٰ کیا تھا فرعون نے، انا ربکم الاعلی۔ دیکھیے اتنا احمق وہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتا ہو اور یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں آسمانوں اور زمین کا خالق ہوں، ایسا پاگل تو نہیں تھا۔ اور نہ اتنے پاگل لوگ تھے جو اس کو اپنا رب مانتے تھے۔ وہ تو نہ معلوم کتنے بڑے بوڑھے وہاں ہوں گے جنہوں نے اس کی پیدائش کا وقت بھی دیکھا ہو اور اس کو گھٹنوں چلتے بھی دیکھا ہو، اسے کیسے کوئی مان لے گا کہ یہ خالق ہے۔ اصل میں اس کا جو دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، کہ اختیار میرا ہے، اس کی شرح سورہ مومن میں آتی ہے اصل میں، جہاں اس نے کہ کھل کر اپنا جو کلیم ہے اس کو بیان کیا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں جس کو چاہوں جتنا پانی دے دوں۔ نہر میں پانی دے دیا آپ نے، اختیار دیا ہے، تو ادھر کی جو زمینیں ہیں وہ جل تھل ہو جائیں گی اور اس میں خوب فصل آئے گی، اور جدھر سے چاہوں میں پانی کاٹ دوں، یہ اختیار میرا ہے۔ تو جب اختیار میرا تو حکم میرا چلے۔ مالک میں، ملک اور مالک میں فرق تو نہیں ہے، اسی لیے میں سورہ فاتحہ میں جو تیسری آیت میں مالک یوم الدین آتا ہے، اس کی ایک اور قرات جو ہے وہ ملک یوم الدین بھی ہے۔ مصری قراء کی قراتوں میں آپ نے یہ قرات سنی ہوگی۔ تو ملک اور مالک میں فرق نہیں، ملک بادشاہ، صاحب اختیار،
اور مالک بھی صاحب اختیار. جو کسی شے کا مالک ہے اسے اختیار حاصل ہے اس کے بارے میں جو چاہے کرے. تو یہ رب جو ہے اس کے اندر یہ مفہوم ہے. اسی معنی میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مصر میں تو اختیار میرا چلے گا، یہاں کا رب میں ہوں، یہاں کا مالک اور مختار میں ہوں. تو ہم نے جب کہا رب العالمین، رب العالمین کیوں ہے کہ اللہ پر چونکہ زیر آ گئی ہے اس لیے اب تمام صفتیں جو ہیں وہ زیر کے ساتھ آئیں گی، لیکن اصل علیحدہ کہا جائے گا تو رب العالمین کہا جائے گا. تو رب العالمین کے کیا معنی ہوئے کہ ملکیت کی نفی ہو گئی کسی بھی غیر سے. یہاں کی ہر شے کا مالک وہ ہے، ہر شے کا مختار مطلق وہ ہے. عملی اعتبار سے سوچئے کہ نظری اعتبار سے توحید کی تکمیل ہو گئی الحمدللہ پر، عملی اعتبار سے توحید کی تکمیل ہو گئی رب العالمین پر. مالک وہ ہے، اختیار اس کا چلے گا. جو حضور نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہے. رب وہ ہے، مالک وہ ہے، ملکیت تامہ اسی کی ہے. یہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے یہ فریب ہے کہ یہ میرا ہے. تمہارا کہاں ہے؟ یہ اللہ کا ہے. این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست. تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ اختیار تمہارے ہاتھ میں جو چاہو کر گزرو، یہ بھی دھوکہ ہے، غلط استعمال کر بیٹھو گے. تمہارے لیے صحیح روش یہ ہے کہ اپنے اختیارات اللہ ہی کے قدموں میں لا ڈالو، اس لیے کہ اصل میں یہ اختیار اسی کا ہے. تو رب العالمین نے در حقیقت جو عملی شرک ہے اس کی ساری جڑ کاٹ دی، اور الحمدللہ نے جو نظری اور فکری اور اعتقادی جو راستے ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والے ان سب کو مسدود کر دیا. تو اس پہلی آیت میں واقعہ یہ ہے کہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے توحید کا بیان مکمل ہو گیا. رب العالمین، عالم اصل میں کسی بھی چیز کے لیے ایک مجموعی اور کلیکٹیو نام ہے، اور عالمین جمع ہے تمام جہانوں کا. اس میں اتنا حصر ہے، مختلف اعتبارات سے آپ گن سکتے ہیں. عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم برزخ، تین عالم تو یہ ہیں جو ہم جانتے ہیں. یہ عالم دنیا ہے، اور آج یہاں آنکھ بند ہوئی آپ عالم برزخ میں پہنچ گئے، اور وہاں سے جب اٹھنا ہوگا وہ عالم آخرہ شروع ہو جائے گا. پھر یہ کہ عالم اجساد، عالم ارواح، یہ اس وقت بھی موجود ہیں دو عالم. عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، یہ تین عالم اب بھی موجود ہیں. عالم خلق، عالم امر، تو یہ گنتے چلے جائیے. یہاں کوئی اس کی تعین کرنے کی، اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف حصر اور احاطہ جو ہے وہ مقصود ہے. تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے اللہ، اور کل حمد اور کل ثنا اسی کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اب آپ غور کیجئے، واقعتاً اگر یہ شعور کی گہرائیوں میں سے یہ کلمہ ابھرے، یہ پہلی آیت ہی اگر زبان سے ابھری ہو، نکلی ہو، لیکن نکلی ہو شعور کی گہرائیوں سے، صرف زبان پر ٹیپ ریکارڈ کی طرح کا جو ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کے زبان ہی کے اوپر ہے اور وہیں سے وہ ادا ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ انسان کے احساسات اور شعور کی گہرائیوں سے ابھرے، تو شرک کی تمام صورتوں کا یہاں ایک تعلق ہے. شرک کا سد باب کرنے کے بعد، شرک بہرحال چونکہ ایک منفی پہلو ہے، اب جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالی کی جو مثبت صفت ہے، بلکہ میں صحیح لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے، جو مثبت صفات ہیں اس کی صفات محمودہ، ان میں سے جو چوٹی کی صفت ہے وہ صفت رحمت ہے. اور اس صفت رحمت سے دو اللہ کے نام ہیں جو اس ایک آیت میں آ گئے، الرحمن الرحیم. دونوں پر زیر آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ وہی اللہ کے لیے بطور صفات آ رہے ہیں یہ نام. اللہ پر چونکہ لام حرف جار کی وجہ سے زیر آ گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ زیر چلتا چلا جائے گا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سبارڈینیٹ کلازز ہیں. اصل میں پرنسپل کلاز جو ہے وہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ باقی جو دو آیات ہیں یہ اس کے تابع آ رہے ہیں. رحمان اور رحیم، ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحمت. سب سے پہلے تو اس رحمت کی جو اہمیت ہے اس کو جان لیجئے. سب سے زیادہ انسان محتاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور اللہ کی رحمت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی سے حساب لے لیا، جیسا کہ حساب لینے کا حق ہے،
تو وہ مارا گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ گیا۔